ایک تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی کہ جو کام میں کرتا ہوں یہ کام میرے اوپر کھل گیا۔ نمبر دو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی یسر لی امری، کہ اللہ میرا کام آسان فرما دے۔ کام آسان فرمانے کا مطلب کیا ہے؟ میرے کام کے لیے جو مجھے اسباب چاہیے وہ عطا فرما دے۔ اب امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، مجمع زیادہ ہے، آواز پچھلی سب تک جاتی نہیں، تو اس کے لیے آپ کیا استعمال کرتے ہیں؟ لاؤڈ اسپیکر۔ یہ لاؤڈ اسپیکر کو آپ دین نہیں سمجھتے، لاؤڈ اسپیکر کو آپ دین پھیلانے کا ذریعہ سمجھتے۔ اب کوئی بندہ آپ سے پوچھے کہ لاؤڈ اسپیکر پر دلیل پیش کرے، حضور کے دور میں نہیں تھا، تو آپ کہتے ہیں کہ اگر تو لاؤڈ اسپیکر دین ہوتا نا پھر تو دلیل کی ضرورت تھی۔ لاؤڈ اسپیکر خود دین نہیں ہے، یہ دین پھیلانے کا ذریعہ ہے۔ اس کے لیے عربی کے اندر دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے وہ چیز جو حضور کے دور میں نہ ہو اور بعد میں آئے اور وہ خود دین ہو، اس کو لوگ دین سمجھیں۔ نمبر دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک چیز نہ ہو، بعد میں آئی ہو اور اس کو دین نہ سمجھیں، اس کو دین کے پھیلانے کا ذریعہ سمجھیں۔ تو جس کو ہم دین سمجھیں اور اضافہ کریں اسے کہتے ہیں احداث فی الدین، دین میں اضافہ۔ اور اگر دین نہ سمجھیں، دین پھیلانے کا ذریعہ سمجھیں، اسے کہتے ہیں احداث للدین۔ احداث فی الدین بدعت ہوتا ہے، احداث للدین بدعت نہیں ہوتا۔ دین میں اضافہ بدعت ہوتا ہے، لیکن دین بنانے کے لیے وسائل کا استعمال یہ بدعت نہیں ہوتا۔ اس لیے اس دور میں جو وسائل آپ کو میسر ہوں اور اس میں گنجائش موجود ہو، اس کا استعمال کرنا یہ شریعت کا اہم تقاضا ہے۔ آپ حضرات گھر بار کے لیے نہیں، میں صرف دین کی بات کر رہا ہوں، آپ تبلیغ کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، آپ یہاں ہانگ کانگ سے کسی ملک میں سفر کریں تو راستے میں سمندر ہو تو پیدل سفر کریں گے، جہاز پہ سفر کریں گے؟ اب کوئی بندہ آپ سے پوچھے کہ حضور پاک کے دور میں جہاز تھا، آپ نے کہنا نہیں، تو آپ جہاز پہ کیوں گئے؟ اب آپ یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دین کے لیے سفر تو ہوتا تھا نا، تو اس دور میں سواری وہ تھی، آج کے دور میں سواری یہ ہے۔ سواری ہے لیکن سواری کی نوعیت بدل گئی ہے، سواری کی نوعیت بدل گئی۔ جب کوئی بندہ آپ سے کہے کہ میں 4 ماہ، چلا سال یا علم حاصل کرنے کے لیے دوسرے ملک میں اس لیے نہیں جاتا کہ جہاز تو ٹھیک ہے لیکن جہاز میں ایئر ہوسٹس لڑکیاں ہیں، میں کیوں جاؤں؟ آپ ان لڑکیوں کی وجہ سے سفر چھوڑ دیتے ہیں یا لڑکیوں کو دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں؟ آپ ان کو نہ دیکھیں، سفر تو کریں نا۔ اب آپ کہیں میں سفر ہی نہیں کرتا کیونکہ جہاز میں کے اندر، تو پھر آپ کیسے دین کا کام کریں گے؟ یہ میں بات اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ ان باتوں کو اچھی طرح سمجھیں، بس اب کام غلط فہمی ہوتی ہے اور ہم سمجھتے نہیں ہیں اور پھر اعتراضات کرتے ہیں۔ مثلا ٹی وی ہے، اس پر گانے آ رہے ہیں، ٹی وی ہے اس پر فلمیں آ رہی ہیں، ٹی وی ہے اس پر غلط قسم کی چیزیں آ رہی ہیں۔ ایک عالم اسی ٹی وی میں آ کر دین کی بات کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں وہ تو فحاشی کا اڈا ہے، وہاں مولوی صاحب کیوں گئے؟ تو جہاز پر بیٹھ کے جو آپ گئے ہیں تو آپ کیوں گئے ہیں؟ اس میں تو غلط قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں تو شراب بھی ہے، شراب ہوتی ہے جہازوں میں، لڑکیاں ہوتی ہیں، ننگی ہوتی ہیں، کیوں گئے ہیں؟ تو آپ کہتے ہیں بھی وہ جہاز میں انہوں نے غلط کام کیا ہے، میں نے جہاز کے ذریعے ٹھیک کام کیا ہے۔ تو آپ جہاز کے ذریعے ٹھیک کام کر لیں تو ٹھیک ہے، اور عالم ٹی وی کے سے ٹھیک کام لے رہے تو پھر یہ کیوں غلط ہے؟ میں ایک ساتھی سے پوچھ رہا تھا، میں نے کہا بھی میں وہ تبلیغ والا ساتھی تھا، اس کو کچھ اشکال کا میڈیا پر، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ جو گشت کرتے ہیں مسجدوں میں یا بازاروں میں؟ مجھے کہتے ہیں بازاروں میں۔ میں نے کہا بازار تو دنیا کی سب سے گندی جگہ ہے، اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، وہ گندی جگہ پر کیوں جاتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب وہاں نہیں جائیں گے تو دین کی دعوت دیں گے کیسے؟ تو میں نے کہا ٹی وی بہت گندی جگہ ہے، ہم وہاں نہیں جائیں گے تو دین کی بات کریں گے کیسے؟ پھر آپ پریشان ہوتے ہیں کہ لوگ جی ڈاکٹر ذاکر نائک کو سنتے ہیں، لوگ جوید خامدی کو سنتے ہیں، لوگ فلاں بندے کو سنتے ہیں، تو بھائی اس کو سنتے ہیں تو ٹی وی دیکھتے ہیں تو سنتے ہیں نا۔ تو آپ نہیں دیکھتے نہ دیکھیں، ہم آپ کو تھوڑے مجبور کر دیں کہ آپ ٹی وی دیکھیں۔ ہمارے یہ کہتے ہیں کہ جو بندہ ٹی وی دیکھتا ہے وہ گانا نہ سنے، قرآن سنے، وہ کسی فلم نہ دیکھے، مولوی کو دیکھے، اور جو ٹی وی دیکھتا ہی نہیں ہے اسے تو ہم نہیں کہتے کہ آپ ہمیں ضرور سنیں، آپ ہمیں ضرور دیکھیں۔ تو میں اس لیے گزارش کرتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عکاظ کے میلے میں جا کے دین کی دعوت دیتے تھے۔ اب میلے میں کوئی دین کا کام تو نہیں ہوتا، لیکن اگر وہاں نہ جاتے تو ان لوگوں کو جو وہاں رہتے ہیں ان کو دین کی دعوت کیسے دیتے؟ تو جس طرح گشتوں کے لیے ایسی جگہوں پہ جا کے دین پہنچانا پڑتا ہے، اسی طرح ٹی وی اسٹیشنوں پہ جا کے دین کی بات کرنی پڑتی ہے۔ اگر ہم اہل حق کام نہیں کریں گے تو وہاں اہل باطل کریں گے، اور امت پہ حق نہیں پھیلے گا، امت پہ باطل پھیلے گا۔
اگر آپ نے باطل کو روکنا ہے تو اس جگہ پہ جا کے حق کو بیان کر دیں، تو لوگ باطل کی بجائے حق کو سننا شروع کر دیں۔